جب بندہ امکانات کا سوچنا شروع کرتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بڑی وسیع بنائی ہے، دنیا میں مواقع لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، دنیا میں اسباب لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، تو ہم چونکہ پہلے سوچ نہیں رہے ہوتے تو ہم پھر محدود ہو جاتے. لیکن جب ہم اسے آؤٹ آف دا باکس جاتے ہیں اب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بھی اپارچونٹی ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، تو ہمیں امکانات کی دنیا ہمارے سامنے کھل جاتی. ایک دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے افراد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں سپورٹر اس کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بھی ایک مثال سیرت طیبہ سے عرض کروں کہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال تک تبلیغ فرمائی، لیکن اس سے جو دین کا کام بڑے پیمانے پہ پھیلنا تھا وہ نہیں ہوا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر دوسری جگہ اور دوسرے افراد کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا، اور حکم الہی بھی یہ آ گیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر جائے. اب مدینہ منورہ نئی جگہ، نئے مواقع، نئے افراد، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی کو اویل کیا اور حکم ربی پہ عمل کیا، تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں. آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. کیا ہوا کہ اس کے پیچھے بنا بیسیکلی یہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے امکانات کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تو اب افراد بھی مل گئے، اب جگہ بھی مل گئی، اب ریاست بھی مل گئی، اب حکومت بھی مل گئی، اب سارا کچھ ہوا. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ امکانات کو سوچنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے. جو سوچ وسیع ہوتی ہے اسی کو بڑی سوچ بھی کہتے ہیں، کیونکہ سوچ میں وسعت آنا سوچ کو بڑا بھی بنا دیتا ہے. آپ کے سامنے 2 حل کی جگہ یا 2 طریقوں کی جگہ 10 طریقے ہوں گے تو آپ کی سوچ اتنی بڑی ہو جائے گی اور سوچ میں اتنی وسعت آ جائے گی. جب بندے کے سامنے امکانات بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی جو ایوریج پرفارمنس ہے اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے، اور وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس کا عام حالات کے اندر تصور نہیں ہوتا. اب اس کی مثال عرض کروں کہ جیسے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسپین فتح کیا تھا، حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ جب گئے تو اب ظاہری اعتبار سے یہ 4-5 ہزار افراد تھے، کشتیاں تھی، آگے پورا ملک ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر فتح کا بڑا قوی امکان موجود تھا. انہوں نے اسی امکان کو پکڑ لیا، پیچھے کشتیاں جلا دی. کشتیاں جلا کے اب اپنی فل پوٹینشل اور ایوریج پاور سے اور ایوریج پرفارمنس سے زیادہ قوت کے ساتھ جب انہوں نے آگے جا کے اپنی کارکردگی دکھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ جبل الطارق اور وہ جو پورا جو ہے وہ فتح ہو گیا. اور کتنے ہی مواقع کے اوپر اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو مسلمانوں کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں نا، اگر ان کی سیرت دیکھیں آپ، اس میں یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر اگر عام طاقت اور عام تجزیے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلنا چاہیے تھا، لیکن ان کے سامنے جو توکل علی اللہ اور جو امکانات کی دنیا تھی اس نے اتنے جہان کھول دیے کہ مسلمان بڑھتے گئے. Is there any limit یا انلمیٹڈ آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے شرعی حوالے سے بھی اور انسانی صلاحیتوں کے اعتبار سے؟ اگر شرعی اعتبار سے غور کرے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے کہا جاتا ہے محال شرعی. ٹھیک ہے. محال شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لہذا اس کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض صورتوں میں اس کا حکم بڑا سخت ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی کے طور پہ تشریف لانے کے بعد اب کسی کا نبی بننا یہ ممکن نہیں. لہذا اب اگر اس کے بارے میں کوئی سوچے یار میں کیا کروں، میں نبی بن جاؤں، تو یہ باطل اور بالکل ایک دوسری چیز ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے. تو لہذا شرعی اعتبار سے تو کچھ حدود ہوتی ہیں، باقی دنیاوی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے، اور اس میں کچھ شریعت کا بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ امکانات کی دنیا کے اندر بہرحال بالکل ہی فضول اور عقل سے پیدل چیزیں نہ سوچے کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا. تو بھائی ایسا نہ سوچے، جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، آسمان کو رہنے دے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو عبث اور فضول قسم کی چیزیں ان کی طرف نہ جائے. تیسرا یہ ہے کہ امکانات کو فی نفس ہی اس کی لمٹس چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس حد تک چیزیں ممکن ہیں، تو لہذا ہم میکسیمم سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی گھر کا ہوا میں اڑنا
کسی زمانے کے اندر یہ تصور سے باہر تھا، ایسا ہی لیکن جب جہاز ایجاد ہو گیا تو پتہ چلا کہ امکانات کی دنیا میں تھا یہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس طرح کے سوچنے کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے، آپ بڑے سے بڑا سوچ سکتے ہیں. صحیح ایک آدمی بالکل جو ہے نا عام غریب سا آدمی ہے، سوچ سکتا ہے میں امریکہ کا صدر بنوں گا، صحیح بن بھی جاتا ہے. صحیح ایک آدمی عام سا آدمی ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، بن بھی جاتا ہے. تو اچھا اسی طرح ایک عام سا آدمی ہے، سوچتا ہے کہ میں بلینئرز بن جاؤں گا، کھرب پتی ارب پتی آدمی بن جاؤں گا، بن سکتا ہے. ایک عام آدمی ہے، سوچ سکتا ہے بہت بڑا رائٹر بن جاؤں گا، بہت بڑا رائٹر بن سکتا ہے. تو یوں بعض اوقات پوشیدہ صلاحیتیں یکدم سامنے آتی تو پتہ چلتا واقعی بندہ کر سکتا نہیں ہے. کر سکتا. انسان کے اندر جو خزانے چھپے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے. انسان عالم صغیر ہے، ایک چھوٹا جہان ہے، سارا جہان اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. واہ